والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل ایک دعا یاد کریں گے۔ یہ دعا ہے مصیبت کے وقت نعم البدل مانگنے کی دعا، یعنی انسان کو کوئی مصیبت آ پڑی ہے تو اس کو کیا دعا مانگنی چاہیے اور اس وقت جو ہے کیا نعم البدل مانگنا چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے آپ کو کوئی مصیبت ملی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس سے بہتر عطا فرما سکتے ہیں، تو ہمیں اس وقت کیا نعم البدل مانگنا چاہیے۔ دعا ہے کوئی بھی مصیبت آئے ہم نے پڑھنا ہے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون، یقیناً ہم اللہ کی ملکیت ہیں، ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اے اللہ مجھے میرے صدمے میں اجر دے اور مجھے بدلے میں اس سے زیادہ بہتر دے۔ تو اب یہ جو شروع والا پورشن ہے ہم لوگ ہمارے یہاں ایک ٹرینڈ سا بن گیا ہے کہ بس کوئی موت ہوئی ہے تو تبھی پڑھنا ہے، اس کے علاوہ تو پڑھنا ہی نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ ایون آپ کو کوئی چھوٹی سی تکلیف ہی پہنچے تو آپ پڑھ سکتے ہیں کہ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون، کہ اے اللہ ہم تیرے ہی بندے ہیں، تیری ملکیت ہیں اور تیری طرف لوٹ کے آنے۔ کوئی بھی آپ کو تکلیف پہنچے، مصیبت پہنچے، چوٹ پہنچے، کوئی چیز گم جائے، کچھ بھی ہو جائے، کوئی بھی کسی طرح کی چھوٹی بھی مصیبت ہو تو ہم یہ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی یہ صرف فوتگی کی دعا نہیں ہے، اس میں تو دیکھیے فوتگی کا ذکر نہیں ہے، اس میں تو ہم یہ ذکر کر رہے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی بھی تکلیف، مصیبت، پریشانی آئی ہے تو ہم اللہ کی ملکیت ہیں، اسی کے پاس جانے والے ہیں، یعنی اسی کی طرف سے ہے یہ مصیبت تکلیف ہے اور ہم اسی کی طرف جانے والے ہیں۔ اور پھر جو اگلا اس کا پورشن ہے وہ ہے کہ اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ جو بھی مجھے صدمہ ہے، تکلیف پہنچی ہے، مصیبت پہنچی ہے، مجھے اس سے زیادہ بہتر اجر دے۔ تو کیا کہتے ہیں اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، کہ اللہ مجھے میرے صدمے میں اجر دے اور مجھے بدلے میں اس سے زیادہ بہتر دے۔ تو پھر ہم اللہ سے اس سے یعنی بہتر مانگتے ہیں۔ تو صحیح مسلم سے یہ جو ہے دعا ہے، تو اس کو اپنے ذہن میں ضرور رکھیں، اس کو یاد کر لیں، دونوں پورشن یاد کر لیں تو بہت بیسٹ ہے۔ البتہ پہلا والا بھی اگر ذہن میں رکھیں کہ کوئی بھی مصیبت تکلیف آئے تو ہم یہ دعا پڑھ سکتے ہیں تو وہ بھی بہترین ہے، اس پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین اجر دیتے ہیں۔ البتہ دوسرا پورشن اتنا بڑا نہیں ہے، وہ بھی یاد کر لیں اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، کہ اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ اجر دے مجھے فی میں مصیبتی، میری مصیبت میں یا میرے جو ہے صدمے میں، واخلف لی خیرا منہا، اور مجھے اس سے زیادہ بہتر دے، اس کو بدل دے یعنی زیادہ بہتر سے۔ اچھا، آج ہم انشاءاللہ عز و جل اگلا اس کا رکوع ہے سورہ نساء کا، ہم اس کو پڑھیں گے۔ کل جو ہم نے پڑھا تھا وہ دیکھ لیا آپ لوگوں نے، ویڈیو دیکھ لی باقی سب نے بھی؟ کل جو میں نے گروپ میں ویڈیو شیئر کی تھی وراثت کی تقسیم کے حوالے سے، عروشیہ آپ نے دیکھ لیا؟ چلے نہیں دیکھی تو اس کو دیکھ لیجئے گا، اس میں جو بھی ہم نے پچھلے دنوں تفسیر پڑھی ہے وہ اس میں جو ہے جو مسائل تھے وہ کافی کلیئر ہو جائیں گے کہ کس کے کتنے کتنے حصے ہوتے ہیں۔ آج انشاءاللہ عز و جل آیت نمبر 15 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم فاستشہدوا علیہن أربعة منکم فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا۔ واللاتی، اور جو عورتیں یأتینہ مرتکب ہوں الفاحشہ بدکاری من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے، فاستشہدوا تو گواہ لو علیہن اربعہ ان پر چار منکم اپنوں میں سے،
फ़إन शहिदू, फिर अगर वो गवाही दें, फ़ामसिकूहुन्ना, उन्हें बंद रखो, फ़िल बुयूती, अपने घरों में, हत्ता यतवफ़ाहुन्ना, यहाँ तक कि उठा ले उन्हें अल मौत, मौत, औ यजअला, या कर दे अल्लाहु अल्लाह, लहुन्ना, उनके लिए सबीला, कोई सबील। तुम्हारी औरतों में जो बदकारी की मुर्तकिब हों, उन पर अपने में से 4 आदमियों की गवाही लो, और अगर 4 आदमी गवाही दे दें तो उनको घरों में बंद रखो यहाँ तक कि उन्हें मौत आ जाए या अल्लाह उनके लिए कोई रास्ता निकाल दे। तो तुम्हारी औरतों से मुराद यही है कि जो आपकी बीवियां हैं। बदकारी से मुराद यानी ज़ना करना है, गुनाह अज़ीम है। तो ये जो है ज़ना की इब्तदाई सज़ा है। इंशाअल्लाह ज़ो अजल हम इसको दूसरी तफसीर वहाँ से भी पढ़ लेते हैं, अहसनुल बयान से, उस हवाले से वहाँ उसमें क्या लिखा है। ये बदकार औरतों की बदकारी की सज़ा है जो इब्तदाई इस्लाम में ज़ना की सज़ा मुतय्यन नहीं हुई थी, आर्जी तौर पर मुकर्रर की गई थी। तो अब आप सबको मेरा ख़्याल है कि मालूम होगा कि ज़ना की अभी जो करंट सज़ा है इस्लाम में वो क्या है। किसी को मालूम है कि अभी कोई शादीशुदा मर्द या औरत ज़ना करता है तो उसकी क्या सज़ा होती है? किसी ने पढ़ा हुआ इस हवाले से पहले तफसीर में? थोड़ा बहुत अगर इल्म हो। जी, अगर शादीशुदा ना हो तो 100 कोड़े मारे जाते हैं, और अगर शादीशुदा हों तो रजम किया जाता है, यानी पत्थर मारे जाते हैं, पत्थर से मार दिया जाता है। ये शरीयत में सज़ा है, अल्लाह तबारक व तआला ने मुकर्रर की है। वो अलग बात है कि हमने अल्लाह की शरीयत और अल्लाह के दीन को छोड़ दिया, इसीलिए इतनी बुराइयाँ आम हो गई हैं। अलबत्ता ये इब्तदाई सज़ा थी जो अभी हमने इस आयत में पढ़ी है। देखिए इस आयत में क्या है कि जब कोई बदकारी करें तो क्या किया जाए, 4 आदमियों की गवाही ली जाए। तो 4 आदमियों की गवाही ये बहुत एक बड़ी चीज़ है, यानी इतने मुमकिन नहीं होता कि 4 आदमियों गवाह हों जो जिन्होंने अपनी आंखों से देखा हो, और ये औरतें भी नहीं, आदमियों की गवाही ज़रूरी है। और फिर यह है कि अगर 4 आदमी गवाही दे दें तो फिर उस सूरत में क्या सज़ा है कि घरों में बंद रखा जाए यहाँ तक कि उन्हें यानी उन्हें बाहर ना निकलने दिया जाए। ये सज़ा सिर्फ इब्तदाई थी, बाद में फिर रजम या जो है कोड़े मारने की सज़ा मुकर्रर हुई थी बदकार मर्द औरतों के लिए। तो बताया जा रहा है इब्तदाई इस्लाम में जब ज़ना की कोई सज़ा नहीं हुई थी, आर्जी तौर पर मुकर्रर की गई थी। हाँ, ये भी याद रहे कि अरबी ज़बान में इससे 10 तक 1 से 10 तक गिनती में ये मुसलमा असूल है कि अदद मुज़क्कर होगा तो मदद तो मादूद मोनस, और अदद मोनस होगा तो मादूद मुज़क्कर, यानी यहाँ अरबा यानी 4 अदद मोनस है, इसलिए मादूद का जो ज़िक्र नहीं किया, और मखज़ूफ़ यानी मुज़क्कर का, यानी मतलब इसका आम अल्फाज में ये है कि जो गवाही देंगे वो 4 मर्द होने चाहिए। गोया जिस तरह ज़ना की सज़ा सख्त मुकर्रर की गई है, इसके इस बात के लिए गवाहों की कड़ी शर्त आयद कर दी गई है। यानी ज़ाहिर आपने सज़ा देनी है, किसी को इतनी बड़ी सज़ा देनी है तो ऐसे ही नहीं किसी के कहने पे दे देनी। 4 गवाह हों जो अल्लाह के नाम पे गवाही दें कि वो ऐनी शाहिद थे। 4 मुसलमान ऐनी शाहिद से मुराद है अपनी आंखों से देखा हो, उसके बगैर शरई सज़ा का इस बात मुमकिन नहीं होगा। यानी हम तो कहते हैं इतनी मुश्किल सज़ा है, लेकिन इसके गवाह भी, इसको साबित करना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि 4 गवाह, वो भी मर्द, और वो भी वो जो कि ऐनी शाहिद हों, उन्होंने अपनी आंखों से वो अमल होता देखा हो, तो इसलिए इसके वो भी गवाह भी बहुत सख्त हैं। इस रात से मुराद ज़ना की वो सज़ा है जो बाद में मुकर्रर की गई थी, यानी शादीशुदा ज़नाकार मर्द औरत के लिए रजम, और गैर शादीशुदा बदकार मर्द औरत के लिए 100 कोड़े की सज़ा, जिसकी तफसीर सूरह नूर और सही हदीसा में मौजूद है। सूरह नूर में हम पढ़ेंगे जो अभी सज़ा है ये पुरानी सज़ा थी कि जस्ट घर में बंद रखा जाए। अभी जो सज़ा है उसके मुताबिक अगर शादीशुदा हैं तो उनको रजम किया जाएगा, पत्थर मार मार के मार दिया जाएगा सब लोगों के सामने, सब लोगों की मौजूदगी में, ताकि सब लोग इस गुनाह अज़ीम को गुनाह अज़ीम समझें और इसकी सज़ा को भी समझें। आजकल तो लोग गुनाह कर देते हैं और फिर कहते हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी है, किसी भी तरह की आप बात कह रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। अगर आपको दुनिया में सज़ा होगी तो आप जलने के अज़ाब से बच जाएंगे। जलने का अज़ाब बहुत सख्त होगा, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ज़नाकार मर्द औरत जो है उनको नबी पाक ने जब मेराज की रात देखा तो वो अपनी छातियों से लटके हुए थे और उनको जो है अज़ाब हो रहा था, शदीद अज़ाब हो रहा था। तो आखिरत का अज़ाब बर्दाश्त नहीं होगा, दुनिया का अज़ाब जो है इंसान अपनी सज़ा काट जाए तो वो सबसे बेहतरीन होती है, और आखिरत में बख्शिश हो जाती है। तो लोग इसको छोटी चीज़ समझते हैं।
اس گناہ کو، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جسم ہے، ہم جو مرضی اس سے کریں، تو ایسا نہیں ہے۔ جسم اللہ کی امانت ہے، اس کو استعمال کرنے کا بھی طریقہ وہ ذات نے ہمیں بتا دیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے باندھے ہوئے اصولوں سے اپنے آپ کو باندھے رکھیں، اس کی بتائی ہوئی حدوں میں رہیں، اس کی حدوں کو کراس نہ کریں۔ اس نے جو صحیح اور جائز طریقہ دیا ہے شادی کے ذریعے سے، اس ذریعے سے جو ہے اپنی خواہشات کو پورا کیا جائے۔ اس سے باہر اگر کوئی شخص کچھ مانگے گا تو وہ سخت سزا کا مرتکب ہوگا دنیا و آخرت میں۔ آیت نمبر 16، واللذان یأتیانها منکم فآذوہما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنہما ان اللہ کان توابا رحیما۔ واللذانی، اور جو دو مرد، یأتیانہا مرتکب ہوں، منکم تم میں سے، فآذوہما تو انہیں ایذا دو، فإن تابا پھر اگر وہ توبہ کریں، وأصلحا اور اصلاح کر لیں، فأعرضوا تو پیچھا چھوڑ دو، عنہما ان کا، ان اللہ بے شک اللہ، کان توابا رحیما بے شک اللہ ہے بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت مہربان۔ اور تم میں سے جو اس فعل کا مرتکب ہوں ان دونوں کو تکلیف دو، پھر اگر وہ توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں تو انہیں چھوڑ دو کہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو یہاں پہ بھی اب تفسیر آ گئی ہے، اس کو بھی ہم پڑھ لیتے ہیں۔ ان دونوں آیتوں میں زنا کی سزا بیان کی گئی ہے۔ پہلی آیت میں صرف زانیہ عورتوں کے متعلق ہے اور ان کی سزا یہ ارشاد ہوئی ہے کہ انہیں تا حکم ثانی قید رکھا جائے۔ دوسری آیت زانی مرد اور زانیہ عورت دونوں کے بارے میں ہے کہ دونوں کو اذیت دی جائے، مارا پیٹا جائے، سخت سست کہا جائے اور ان کی تذلیل کی جائے۔ زنا کے متعلق یہ ابتدائی حکم تھا، بعد میں سورہ نور کی آیت نازل ہوئی جس میں مرد و عورت دونوں کے لیے ایک ہی حکم تھا کہ انہیں 100 کوڑے لگائے جائیں۔ اہل عرب چونکہ اس وقت تک کسی باقاعدہ حکومت کے ماتحت رہنے اور نظام قانون و عدالت کے نظام کی اطاعت کرنے کے عادی نہ تھے، اس لیے یہ بات حکمت کے خلاف ہوتی اگر اسلامی حکومت قائم ہوتے ہی ایک قانون تعزیرات بنا کر دفعتاً ان پر نافذ کر دیا جاتا۔ تو دین دیکھیے کہ جو ہے نا اس طرح سے بتدریج نازل ہوا، ایک کے بعد ایک آیت، ایک کے بعد ایک حکم۔ تو اس طرح سے کیونکہ ایک عرب سوسائٹی میں ایک 180 ڈگری کا ٹرن آنا تھا، تو اس طرح سے احکام بھی اب دیکھیے جیسے شراب ہے تو فوراً ہی نہیں، جیسے ہی نبی آئے تھے تو فوراً ہی حکم نازل ہو گیا تھا کہ شراب حرام ہے۔ تو آہستہ آہستہ جو ہے پہلے اس کو بتایا گیا کہ جو ہے نماز پڑھتے ہوئے اس کو مت پیو، پھر آہستہ آہستہ جو ہے اس کی حرمت نازل ہوئی۔ اسی طرح سے جو سزائیں ہیں، جو شریعت کا عرب کو پابند بنانا ہے، وہ کسی بھی شریعت کے پابند نہیں تھے، وہ تو اس کو ایک برائی بھی نہیں سمجھتے تھے۔ تو آہستہ آہستہ سے پہلی سزا جو انیشل رکھی گئی قید رکھنا یا زود و کوب کرنا، اور پھر اس کے بعد اللہ نے سخت سزا جو ابھی نافذ ہے وہ مقرر کی، یعنی 100 کوڑے لگائے جائیں۔ تو اس لیے یہ بات حکمت کے خلاف تھی کہ فوراً ہی ان پر وہ سزا عائد کر دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو رفتہ تعزیری قوانین کا خوگر بنانے کے لیے پہلے زنا کے متعلق یہ سزائیں تجویز فرمائیں، پھر بتدریج زنا، قذف اور سرقہ کی حدیں مقرر ہوئیں اور بالآخر اس بنا پر تعزیرات کا مفصل قانون بنا جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کی حکومت میں نافذ تھا۔ مفسر صدی کو ان دونوں آیتوں کے ظاہری فرق سے یہ غلط فہمی ہوئی ہے کہ پہلی آیت منکوحہ عورتوں کے لیے ہے، دوسری آیت غیر شادی شدہ مرد کے لیے، لیکن یہ کمزور تفسیر ہے جس کی تائید میں کوئی وزنی دلیل نہیں۔ اب اس میں دیکھیے کہ ان دونوں آیتوں میں فرق ہے۔ پچھلی آیت میں یہ تھا کہ جو یہ کریں ان کو قید رکھا جائے، اس آیت میں یہ ہے کہ آپ جو کریں ان کو تکلیف دو، یعنی ان کو تھوڑی سزا دی جائے، جیسے کوڑے لگا دیے جائیں یا اس طرح سے ان کو زود و کوب کیا جائے کہ انہوں نے یہ عمل کیوں کیا ہے۔ تو اس میں اکثر علماء نے تفسیر میں بیان کیا ہے، تو پچھلی آیت شادی شدہ کے بارے میں ہے کہ ان کو قید رکھا جائے، اور دوسری آیت جو ہے غیر شادی شدہ کے بارے میں ہے کہ ان کو کوڑے لگائے جائیں یا زد و کوب کیا جائے۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو ہے غلط فہمی، اس بارے میں مودودی صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ غلط فہمی ہوئی ہے کہ یہ اس طرح سے آیتیں ہیں، لیکن یہ کمزور تفسیر ہے جس کی تائید میں کوئی وزنی دلیل نہیں۔ اور اس سے زیادہ کمزور بات وہ ہے کہ جو ابو مسلم اصفہانی نے لکھی ہے کہ پہلی آیت عورت اور عورت کے ناجائز تعلق کے بارے میں اور دوسری آیت مرد اور مرد کے ناجائز تعلق کے بارے میں۔ تعجب ہے کہ ابو مسلم جیسے ذی علم شخص کی نظر اس حقیقت کی طرف کیوں نہ گئی کہ قرآن انسانی زندگی کے قانون اخلاق کی شاہراہ بناتا ہے اور انہی مسائل میں بحث کرتا ہے جو شاہراہ پر پیش آتے رہیں گلیاں اور پگڈنڈیاں، تو ان کی طرف توجہ کرنا اور ان پر پیش آنے والے ضمنی مسائل میں بحث کرنا کلام شاہانہ کے لیے ہرگز موضوع نہیں ہے۔ ایسی چیزوں
کو اس نے اجتہاد کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عہد نبوت کے بعد جب یہ سوال پیدا ہوا کہ مرد اور مرد کے ناجائز تعلق پر کیا سزا دی جائے، تو صحابہ کرام میں سے کسی نے بھی یہ نہ سمجھا کہ سورہ نساء کی آیت میں اس کا حکم موجود ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کی سزا جو ہے وہ اسی طرح سے دی گئی جس طرح سے زنا کی سزا ہوتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ان دونوں آیتوں کا جو حکم ہے وہ ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ منسوخ ہے۔ منسوخ کو کہتے ہیں جو کہ پہلے نافذ تھا، پھر بعد میں منسوخ ہو گیا، کسی اور سے تبدیل ہو گیا، بدل گیا۔ تو یہ جو ان آیتوں میں ہم نے احکام پڑھے ہیں، یہ شروع میں جیسے کہ میں نے بتایا تھے، بعد میں احکام تبدیل ہو گئے، جو کہ سورہ نور میں زانیوں کی سزا ہے کہ جو مرد و عورت کے لیے سیم ہیں، یعنی غیر شادی شدہ کے لیے 100 کوڑے اور شادی شدہ کے لیے رجم کی سزا۔ آیت نمبر 17، انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما۔ انما التوبۃ، اس کے سوا نہیں توبہ قبول کرنا، علی اللہ، اللہ کے ذمہ، للذین یعملون، ان لوگوں کے لیے جو کرتے ہیں، السوء برائی، بجہالت نادانی سے، ثم یتوبون پھر توبہ کرتے ہیں، من قریب جلدی سے، فاولئک یتوب اللہ، تو پس یہی لوگ ہیں توبہ قبول کرتا ہے اللہ، اللہ علیہم ان کی، وکان اللہ، اور ہے اللہ علیما حکیما، علم والا، جاننے والا، حکمت والا۔ ہاں یہ جان لو کہ اللہ پر توبہ کی قبولیت کا حق انہی لوگوں کے لیے ہے جو نادانی کی وجہ سے کوئی برا فعل کر گزرتے ہیں اور اس کے بعد جلدی ہی توبہ کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر اللہ اپنی نظر عنایت سے پھر متوجہ ہو جاتا ہے، اور اللہ ساری باتوں کی خبر رکھنے والا، حکیم و دانا ہے۔ تو اب اس میں جو ہے وہ لوگ جو کہ غلطی سے جو ہے گناہ کر بیٹھے، نادانی سے کر بیٹھے، دیکھیں کہ بار بار اس کے قریب نہ جائیں۔ اب ایسے بھی تو لوگ ہو سکتے ہیں جنہوں نے کوئی گناہ کیا ہے، کسی کو اس کا علم ہی نہیں ہوا، یا یہ کہ 4 گواہ نہیں تھے، کوئی بھی ایسا معاملہ ہے، ان کو کوئی اس پہ سزا نہیں ہوئی فار ایگزامپل، تو ان لوگوں کے لیے کیا بتایا جا رہا ہے کہ اللہ اگر وہ دل سے شرمندہ ہیں، اپنے اس گناہ کو نادانی سمجھتے ہیں، اسے توبہ کرتے ہیں، اور وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے حضور رجوع کرتے ہیں، تو دیکھیں کہ کیا یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ جو ہے، اللہ ان کی توبہ قبول کرتا ہے جو نادانی کی وجہ سے کوئی برا فعل کر گزریں اور پھر جلدی ہی توبہ کر لیں، یعنی وہ اللہ تعالیٰ سے فوراً جلدی کریں، توبہ میں جلدی کریں۔ انسان کوئی بھی گناہ کرے، کوئی بھی برا فعل کرے تو توبہ میں جلدی کرے، یعنی کئی دفعہ ہوتا ہے کہ شیطان انسان کو وسوسہ دیتا ہے کہ اب تو تم نے یہ گناہ کر لیا، اب تم کیا فائدہ، اب تم نماز بھی نہ پڑھو، اب تم کیا فائدہ، کس منہ سے اللہ کے پاس جاؤ گے۔ تو اس ہم نے ٹریپ میں نہیں آنا، انسان سے کوئی بھی چھوٹا بڑا گناہ ہو جائے فوراً اللہ کی طرف رجوع کریں۔ آپ یہ سمجھیں کہ ہم نے جتنے بڑے بھی گناہ کیے ہیں، نہ بڑے سے بڑے بھی گناہ کیے ہیں، تو اللہ کی رحمت سے بڑھ کے گناہ نہیں کیے، تو انسان فوراً اللہ کی طرف رجوع ہو، نفل پڑھے، اور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے۔ تو کیا فرما رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ فرما رہا ہے کہ جو بھی نادانی کی وجہ سے برا فعل کر گزرتے ہیں، جلدی ہی توبہ کر لیتے ہیں، تو اللہ جو ہے اپنی نظر عنایت سے متوجہ ہو جاتا ہے، اور اللہ ساری باتوں کا خبر رکھنے والا، حکیم و دانا ہے۔ تو یہ جو ہر آیت کے نام میں اللہ عز و جل کا نام آتا ہے، اسماء حسنی آتا ہے، ان کو جو ہے ان کو بھی پڑھا کریں، ان کے بہت سارے فائدے ہیں، یعنی میں نے اپنی زندگی میں جتنا فائدہ ان کو پڑھنے کا جو ہے پایا ہے، اتنا زیادہ میں نے کسی اور اذکار کے پڑھنے کا نہیں پایا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نام ہیں، علیم حکیم، یا ہم نے کچھ دعاؤں میں بھی پڑھے تھے ایک بار، اسماء جو مستجاب الدعوات، جن سے انسان ہو جاتا ہے، جس سے انسان کی دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ دیکھیں کوئی بھی اسماء ہیں، تواب الرحیمہ، علیم حکیمہ، اسی طرح سے بہت سارے نام آتے ہیں، تو ان پہ بھی غور و فکر کیا کریں اور ان کو سمجھا کریں۔ علیم حکیم، یعنی اللہ سب سے بڑھ کے علم والا، حکمت والا ہے، اس کا کوئی بھی حکم جو ہے علم و حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اور وہ جو ہے ہر چیز کا علم بھی رکھتا ہے۔ انسان جتنی مرضی ترقیاں کر لے، آسمان تک پہنچ جائے، لیکن جو ہے اللہ سے بڑھ کے علم والا وہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ سب سے بڑھ کے علم والا ہے، چیزوں کی باریکیوں کو جاننے والا، حکمت والا ہے، اس کے ہر فیصلے میں حکمت ہوتی ہے۔ تو ان کو بھی جو ہے یاد کرنے کی کوشش کیا کریں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوبصورت سے نام ہیں۔ آیت نمبر 18، عروشہ یہ پڑھیں گی؟ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ
حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. جزاک اللہ. ولیست التوبہ، اور نہیں توبہ، للذین یعملون السیئات، ان کے لیے جو کہ کرتے ہیں برائیاں، حتی اذا حضر احدہم الموت، یہاں تک کہ جب سامنے آ جائے ان میں سے کسی کو موت، قال انی تبتو، کہے کہ میں اب توبہ کرتا ہوں، الآن اب، وللذین، اور نہ وہ لوگ جو یموتون مر جاتے ہیں، وہم کفار، اور وہ کافر ہوتے ہیں، اولئک اعتدنا لہم عذابا علیما، تو یہی وہ لوگ ہیں ہم نے تیار کیا ہے ان کے لیے عذاب دردناک. مگر توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو برے کام کیے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت کا وقت آ جاتا ہے اس وقت وہ کہتا ہے کہ اب میں نے توبہ کی. اس طرح توبہ ان کے لیے بھی نہیں ہے جو مرتے دم تک کافر رہیں، ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے دردناک سزا تیار کر رکھی ہے. یعنی آپ دیکھیے کہ قانون ہے توبہ کا بھی. توبہ سے مراد یہ ہوتا ہے، ایک تو ہوتا ہے معافی مانگنا، استغفار کرتے رہنا، ایک ہوتا ہے توبہ کرنا. توبہ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ انسان یہ پکا عہد کر لے کہ اب میں کبھی پلٹ کے اس گناہ کی طرف نہیں جاؤں گا. تو پچھلی آیت میں ہم نے جو قانون پڑھا کہ ان کی وجہ سے جو ایک بار کبھی غلطی سے ان سے برائی ہو گئی، اللہ کے حضور رجوع کریں، فوراً توبہ کریں، فوراً متوجہ ہوں. اب بتائے توبہ ان کے لیے نہیں ہے جو برے کام کیے چلے جاتے ہیں، نہیں ایک بار توبہ کی پھر اسی کی طرف گئے، پھر اسی کی طرف گئے، پھر اسی کی طرف گئے، ان کے لیے نہیں ہے. توبہ کے معنی پلٹنے اور رجوع کرنے کے ہیں. گناہ کے بعد بندے کا خدا سے توبہ کرنا یہ معنی رکھتا ہے کہ ایک غلام جو اپنے آقا کا نافرمان بن کر اسے منہ پھیر گیا تھا، اب اپنے کیے پر پشیمان ہے اور اطاعت و فرمانبرداری کی طرف پلٹ آیا ہے. اور خدا کی طرف سے بندے پر توبہ یہ معنی رکھتی ہے کہ غلام کی طرف سے مالک کی نظر عنایت جو پھر کی گئی ہے وہ اثر نو اس کی طرف منعطف ہو گئی. اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے کہ میرے ہاں معافی صرف ان بندوں کے لیے ہے جو قصدن نہیں بلکہ نادانی کی بنا پر قصور کرتے ہیں، اور جب آنکھوں پر سے جہالت کا پردہ ہٹتا ہے تو شرمندہ ہو کر اپنے قصور کی معافی مانگ لیتے ہیں. ایسے بندے جب بھی اپنی غلطی پر نادم ہو کر اپنے آقا کی طرف پلٹیں گے تو اس کا دروازہ کھلا پائیں گے. مگر توبہ ان کے لیے نہیں ہے جو اپنے خدا سے بے خوف اور بے پرواہ ہو کر تمام عمر گناہ پر گناہ کیے چلے جائیں اور پھر عین اس وقت جب کہ موت کا فرشتہ سامنے کھڑا ہو معافی مانگنے لگیں. دیکھیے کہ انسان گناہ ہمیشہ کرتا رہے گا، انسان غلطیوں کا پتلا ہے، انسان ایک گناہ سے بچے گا پھر کسی نہ کسی مبتلا ہو جائے گا. تو اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں جو فوراً اس کی بارگاہ میں گناہ کے بعد رجوع لاتے ہیں. ان کو دل میں احساس ہوتا ہے، دل میں ان کی کھٹکتی ہے بات کہ ہم نے گناہ کیا ہے، پھر وہ اللہ کے حضور معافی مانگتے ہیں. بھول نہیں جاتے، بھول کے بس دنیا میں ہی نہیں لگ جاتے بلکہ وہ توبہ کرتے ہیں، اپنے گناہوں پر اللہ سے معافی مانگتے ہیں. اور رہے وہ لوگ جو کہ نہ کبھی ان کو شرمندگی فیل ہوتی ہے، نہ وہ گناہ کو گناہ سمجھتے ہیں، بے پرواہ ہو کے تمام عمر نافرمانی میں گزارتے ہیں. پھر عین اس وقت دیکھیے جب سب کچھ دیکھ لیتے ہیں، یعنی جب موت کا فرشتہ سامنے کھڑا ہو، جیسے اس آیت میں بتایا گیا یہاں تک کہ انہیں موت آ جاتی ہے، موت کا فرشتہ سامنے کھڑا ہو معافی مانگنے لگیں. اس مضمون کو نبی کریم نے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا کہ اللہ بندے کی توبہ بس اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک کہ آثار موت شروع نہ ہوں، کیونکہ امتحان کی مہلت جب پوری ہو گئی، کتاب زندگی ختم ہو چکی، تو اب پلٹنے کا کون سا موقع ہے. اس طرح جب کوئی شخص کفر کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو جائے اور دوسری زندگی کی سرحد میں داخل ہو کر اپنی آنکھوں سے دیکھ لے کہ معاملہ اس کے برعکس ہے جو دنیا میں سمجھتا رہا، تو اس وقت معافی مانگنے کا کوئی موقع نہیں ہے. یعنی جب آپ نے سب کچھ دیکھ لیا، آنکھوں سے دیکھ لیا، عذاب کو، قبر کو دیکھ لیا، فرشتوں کا اترنا دیکھ لیا، اپنا جو ہے عمل پہ جو اجر ملنا تھا وہ دیکھ لیا، تو اب کون سی معافی مانگنے کا وقت ہے. اب تو سب کچھ دیکھ چکے ہیں، زندگی میں جو مہلت ہے ختم ہو چکی ہے. اللہ نے چھوٹی سی ایک زندگی دی تھی، ایک امتحان کے لیے بھیجا تھا، وہ ختم ہو چکا ہے. زندگی کا سفر مکمل ہوا، جو عمل کرنا تھا کر چکے. تو دیکھیے کہ عمل کرنے میں جلدی کرنی چاہیے. کوئی بھی نیکی کا عمل ہے، آپ کے پاس صرف آج ہے، یہی سمجھا کریں کہ ہمارے پاس کل نہیں ہے، پرسوں نہیں ہے، ہمارے پاس آج ہے، عمل کا وقت آج ہے. جو بھی کرنا ہے ہم نے آج کرنا ہے.
کوئی بھی نیکی ہے، کوئی بھی عمل ہے، کوئی بھی، فار ایگزامپل میں صدقے خیرات دینے کی مثال لوں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ زیادہ مال آئے گا، زیادہ مال آئے گا تو وہ دیں گے، زیادہ مال آتے آتے جو ہے وہ بھی ہمارا کہیں نہ کہیں ضائع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہم وہی اللہ کے راستے میں دے دیں تو جو ہے ہمارے پاس، کیونکہ آج کا دن ہے، مطلب جو ہم کر سکتے ہیں آج کے دن میں کر سکتے ہیں، تو اس لیے جو ہے کوئی بھی نیکی ہے تو اس کو کوشش کیا کریں کہ ہم جلد از جلد کریں۔ اپنی اگر کوئی بھی قضا نمازیں آپ کی زندگی کی باقی ہیں جو آپ نے ادا نہیں کی، کوئی روزے قضا باقی ہیں، کیونکہ روزوں کی بھی جو باری کے دن ہے معافی نہیں ہوتی ہے، تو ان کو، یعنی آج کا دن ہے آپ کے پاس، اگر کوئی زکوٰۃ باقی ہے پاسٹ میں تو آج کا دن ہے، جو بھی ہے کوئی گناہ کیا ہے تو آج کا دن ہے، یعنی آج جو ہے اللہ کے بارگاہ میں رجوع لائیں۔ زندگی تو دیکھیے کہ کب ختم ہو جائے۔ اور پھر اس میں سے ایک یہ بھی امپورٹنٹ چیز ہے کہ انسان جو ہے کبھی یہ نہ سمجھے کہ میں اب گناہ کر لیا، میں اللہ کی طرف نہیں پلٹ سکتا۔ دیکھیے برے وہ لوگ ہیں جو موت کے وقت پلٹیں گے، جو بالکل جب موت کا فرشتہ سامنے دیکھیں گے تب آخری ہچکی آنے والی ہے، تب سمجھتے ہیں کہ اب ہم جو ہے توبہ کر لیں۔ اس سے پہلے اگر اپنے زندگی میں کوئی بھی کسی بھی موقع پہ خطا ہو جائے، غلطی ہو جائے، تو فوراً اللہ کی طرف رجوع لانا چاہیے۔ بار بار بھی اگر غلطیاں ہوئی ہیں توبہ کرنے کے باوجود بھی، تب بھی بار بار رجوع لانا چاہیے اللہ کی بارگاہ میں، کیونکہ اگر اللہ کی بارگاہ میں نہیں رجوع لائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ پھر تو شیطان کے راستے پہ ہی جائیں گے۔ اس لیے بار بار اللہ کے بارگاہ میں رجوع کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت معاف کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اور اس میں ہم نے جو جیسے پڑھے ہیں زنا کے، اب کچھ مسائل ہم نے پڑھے ہیں، پوری ڈیٹیل پہ ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ بہت ساری حدیثیں ہیں، بہت ساری آگے سورہ نور میں اس کی تفسیر آنی ہے، اور بہت ساری کلیئرٹی اس معاملے میں ہمیں بھی حاصل کرنا باقی ہے۔ اور دیکھیے کہ یہ شریعت کی سزا اس شخص پہ لگتی ہے جس پہ کوئی گواہ ہوں، لوگ موجود ہوں، جانتے ہوں، یا یہ شخص خود اگر جا کے جو ہے قانون کے آگے، قاضی کے آگے اپنے گناہ کا اظہار کرے اور چاہے کہ مجھے سزا ملے شریعت کے مطابق، اس کے لیے ہے۔ کیونکہ حدیث میں جو ہے دو طرح کے لوگوں کا ذکر ہے، ایک وہ جو کہ کسی سے ذکر نہ کرے اور ساری زندگی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا رہے، معافی مانگتا رہے، تو اس شخص کا معاملہ پھر اب اللہ کے حضور ہے۔ اس کے حدیث میں الفاظ ہیں جس کا مفہوم میں بیان کر رہی ہوں کہ اس شخص کا معاملہ اب اللہ کے سپرد ہے، اور اس شخص کو تو خوش قسمت فرمایا گیا ہے جو کہ اپنی سزا کاٹ لے دنیا میں، کیونکہ وہ پاک صاف ہو کے جائے گا۔ جس نے فار ایگزامپل 100 کوڑے کی سزا تھی یا کوئی رجم والی، تو وہ تو پھر پاک صاف ہو کے گیا۔ تو اس کا ایک اور جو ہے میں معاملہ بیان کر دوں کہ ایک مدینے میں کوئی اس طرح سے صحابی تھے، اور ان سے جو ہے کوئی گناہ سرزد ہوا تھا زنا کا، ان کو رجم کیا گیا، اور ظاہر ہے اس میں موت ان کی واقع ہو گئی، ان کا جنازہ کیا گیا، ان کو دفنا دیا گیا۔ تو اس کے بعد بھی کچھ لوگ جو ہے ان کی برائیاں کر رہے تھے، ان کے بارے میں غلط بول رہے تھے، تو حضور ساتھ سے گزرے، انہوں نے ان کی باتیں سنی، تو یہ بھی میں حدیث کا مفہوم بیان کر رہی ہوں، تو حضور نے فرمایا کہ تم اس کی برائیاں کر رہے ہو جبکہ وہ تو جنت میں جو ہے جنت کی نعمتوں میں غوطے کھا رہا ہے، یعنی وہ تو جنت میں پہنچ گیا، جنت کی نہر میں وہ غوطے کھا رہے، نہیں وہ تو جو ہے جنت کی نعمتوں میں پہنچ گیا ہے، اور تم ابھی تک اس کی باتیں کر رہے ہو۔ یعنی یہ ایسا سزائیں ہیں اللہ کی کہ اگر کوئی دنیا میں یہ کاٹ لے تو آگے کا معاملہ بالکل پاک صاف کلیئر ہے۔ تو جب صحابی اس کے جو سزا کاٹنے کے بعد بھی اس کی برائیاں کر رہے تھے تو حضور نے فرمایا وہ تو جنت کی نعمتوں میں مزے کر رہا ہے اور تم یہاں اس کی برائیاں کر رہے ہو۔ تو اس لیے اللہ نے جو یعنی سزائیں مقرر کی ہیں، تو پھر اس پہ یہ ہے کہ جو کاٹ جاتے ہیں ان سزاؤں کو تو ان کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ، یعنی وہ لوگ دنیا سے بالکل پاک صاف ہو کے جاتے ہیں اور ان کو لیے آگے جو ہے بالکل بخشش ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہم سب کو محفوظ فرمائے برے برے گناہوں سے، عظیم گناہوں سے، کبیرہ گناہوں سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے، اور صغیرہ گناہوں سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمیں اپنی بتائی ہوئی حدوں کے اندر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں تمام برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دین کے علم اور سمجھ عطا فرمائے، ہمیں شریعت والا نظام عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسلام کے مطابق جو ہے قانون عطا فرمائے، عدالتیں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس اپنے لائے ہوئے قانون کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ بھی اس راستے پہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے لیے کوشاں ہیں میدان عمل میں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو کامیابیاں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اس سے اگر کسی کا کوئی کوشچن ہے تو پوچھ لیں، ادروائز ہم کلاس کو اینڈ کر لیتے ہیں۔ چلیں جو بھی فردر کوشچن ہوا انشاءاللہ عز و جل ہم کوئی ویڈیو بھی اس حوالے سے دیکھ لیں گے۔ آئیے اختتامی دعا پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔
استغفرک و اتوب الیک، استغفرک و اتوب الیک، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔